الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اس ایصال ثواب کی مجلس میں ہم سب حاضر ہیں، جو کہ حاجی محمد دین صاحب ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے محترم محمد شاہد صاحب اور تنویر سجاد صاحب ان کی والدہ مرحومہ، اور ہماری اس مسجد کے کمیٹی کے انتہائی فعال ساتھی محترم جمشید صاحب ان کی دادی مرحومہ، اور وسیم بھائی کی نانی، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہم سب یہاں اللہ رب العزت کی چوکھٹ پہ جمع ہوئے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے جانے والوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اہل اسلام کے ہاں یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر کے اس جانے والے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، شاید ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ یہ مساجد میں جمع ہونا، قرآن پڑھنا، اجتماعی صورت میں دعا کرنا، یہ شاید آج اور کل اور پرسوں کی یا 20 سال 50 سال 100 سال پہلے کا شاید یہ کوئی ایک نیا طریقہ رائج ہوا ہے اور لوگ جمع ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی جانے والے مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ صدیوں سے امت مسلمہ میں چلا آ رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر بھی کیا۔ ابھی سورہ حشر کی جو پہلی آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو ان کے بعد آئے، اہل ایمان کا ذکر اللہ فرماتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اہل ایمان میں سے، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ عرض کرتے ہیں اپنے اللہ کے حضور، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان کی بھی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے۔ اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ان کی بھی جو ہم سے پہلے، سبقونا، ہم سے پہلے ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ان میں سے جو بھی ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گیا ہے، اللہ تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ اب آسان سے یہ
اگر آپ اس کو غور فرمائے اس میں تو آپ کو یہ ساری بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ سورہ حشر میں کبھی آپ جا کر ضرور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کریں اور اسے سمجھیں بھی، جس میں اللہ نے اہل ایمان کی ایک اچھی عادت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ بندہ مومن کا طریق ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا معمول ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی خدا سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتا ہے، اور جو گزر گئے اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اس کے والدین ایمان کی حالت میں، وہ ان کے لیے بھی خدا کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقولون ربنا اغفر لنا، ایک مرتبہ پھر آپ ان الفاظوں کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں، ربنا اغفر لنا، ہماری بخشش فرما، اے اللہ تو ہماری بخشش کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ قرآن نے بطور تعریف اس چیز کو بیان کیا کہ یہ اہل ایمان کا، مومنین کا اچھا عمل ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اگر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا کوئی اچھا کام نہ ہوتا تو قرآن میں کم از کم اللہ رب العزت اس کا ذکر نہ فرماتا۔ قرآن میں اس کا ذکر کر کے خالق کائنات نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ یہ اچھا عمل ہے کہ اے میرے بندے تو اپنے لیے بھی بخشش طلب کر، اور جو ایمان والے تیرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، تیرے بھائی دوست جو چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کر۔ تو یہ طریق جو ہے حضرات شروع سے چلا آ رہا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی فوتگی کے وقت بھی تشریف لے جاتے، جب روح نکل رہی ہوتی تب بھی دعا فرماتے، بعض اوقات بیمار بندہ بہت سخت ہوتا اس کے سرہانے بیٹھ کے دعا کرتے، بعض اوقات بندہ فوت ہو جاتا سرکار اس کی گھر جا کر اس کے لیے دعا فرماتے، حضور جنازے پر بھی دعا فرماتے، جنازے سے پہلے بھی دعا فرماتے، جنازے کے بعد بھی دعا فرماتے، بلکہ صحابہ کرام میں یہ طریق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے تو اتفاق سے آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ جب دیکھا دور سے قریب پہنچے تو امام سلام پھیر چکا تھا، تو آپ تھوڑے فاصلے پر تھے، دور سے آواز دی جنازے والوں کو مخاطب ہو کے، او جنازہ پڑھنے والوں ذرا تھوڑی دیر ٹھہرنا، چلو نماز تو تم پڑھ چکے ہو، عمر کو دعا میں تو شریک کر لو۔ ایسی بے شمار روایتیں ملتی ہیں کہ اگر جنازہ پڑھ لیا ہے اب دعا میں تو مجھے شریک ہو لینے دو، میں بھی آ رہا ہوں۔ تو آپ جلدی سے پھر آ کے تشریف فرما ہوئے اور دعا کے اندر آپ نے شرکت کی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے چلا آ رہا ہے دعاؤں کا سلسلہ۔ حضور نے قبر کے اندر کھڑے ہو کر بھی دعا فرمائی، قبر کے اندر لیٹ کر بھی دعا فرمائی، قبر میں تدفین کے بعد بھی سرکار نے دعا فرمائی، کئی دن گزر جانے کے بعد کئی خواتین اور کئی لوگوں کی قبروں پہ جا کر بھی سرکار نے دعا فرمائی۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، اس وجہ سے یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے ہاں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے بعد تو ویسے ہی خدا کی رحمتیں برستی ہیں، اور حدیث پاک میں آیا جب قرآن ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو دعا کی جائے اللہ اسے قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن خوانیوں کا بھی تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو یہ دعا ہے جانے والوں کے لیے، اور ساتھ ہی دعوت فکر ہے ہمیں، بھئی جہاں جانے والوں کے لیے دعا کرو وہاں ساتھ اپنی موت کو بھی یاد رکھو۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر شخص نے اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، فلسفی کیا ہے اس کی، وہ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے آغاز کے اندر ارشاد فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے۔ سب جہانوں کی بادشاہی اگر کسی کے کنٹرول کے اندر ہے تو وہ ذات خالق کائنات کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور فرمایا کہ تمام جہانوں پر اسی کی بادشاہی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وہ کون سی ذات ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت بھی اس کی مخلوق ہے، زندگی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ان دونوں کو تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔
اس نے اس کو پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا۔ اب چونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہے، زندگی کس لیے دی ہے اور موت کس لیے بنائی ہے۔ آگے اس کا جواب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے پیدا کی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، احسن عملا۔ یہاں مزے کی بات ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے عمل زیادہ کون کرتا ہے، بلکہ فرمایا وَأَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل اچھے کس کے ہیں، حسن والے کس کے ہیں، خوبصورت عمل کس کے ہیں۔ رب کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی۔ اللہ تعداد نہیں دیکھتا کہ بھئی اس کے پاس 10,000، اس کے پاس 40,000۔ فرمایا ایک ہو لیکن ہو میری رضا کی خاطر اور حسن اخلاص کے ساتھ۔ فرمایا ہم تو یہ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کے اندر، یہ زندگی موت اس لیے پیدا کی ہے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ جو موت کا تصور ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج موت بھول گئی ہمیں، یقین فرمائیں اب تو قبرستان میں لوگ دفن کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہو کے سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھے کر رہے ہوتے ہیں، کہے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں قبرستانوں کے اندر۔ یہ ہم روز دیکھتے ہیں، باڈی پڑی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، دنیا داری کی باتیں چل رہی ہیں۔ پہلے وہ سلسلہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی کے ہاں جاتے تھے تو ان کی اپنی حالت ایسی ہوتی تھی گویا ان کا کوئی فوت ہو گیا۔ اب ایسی صورت اللہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو موت کو دیکھ کر بلکہ ہمارے اندر اپنی آخرت کا فکر پیدا ہونا چاہیے، بندہ خود بھی اس تصور میں ڈوبے کہ یار آج یہ چلا گیا ہے، کل میں نے بھی جانا ہے، اور میں نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور آج یہ دلوں کی سختی ہے، یہ دلوں کا سخت ہو جانا ہے، دلوں کا بیمار ہو جانا ہے، کیونکہ وہ کام کرنا چھوڑ گیا نا۔ جس کام کے لیے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے، جب اس سے وہ کام نہ لیا جائے، اس کو مس یوز کیا جائے، تو وہ شے پھر خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے جو دل ہے اور ہمارے یہ جسم کے پارٹس ہیں، یہ بھی بیمار ہیں اس وقت، اور ہم نے کبھی ان کے علاج کا سوچا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ کسی شخص کا قرآن پڑھنے کو دل ہی نہ چاہے، بس نزلہ ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار ہو جائے تو اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں، کوئی اور بیماری ہو جائے تو بھاگے بھاگے حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اس بیماری کا بھی تو علاج کسی سے پوچھوں جا کر، یا میں نماز پڑھتا ہوں، کھڑا مسجد میں ہوتا ہوں، پھر میں ٹاؤن میں رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی سے جا کر تو پوچھوں کتنی بڑی بیماری ہے کہ میں رب کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر بھی یہ وہ چکر کر رہا ہوں کہ میں بظاہر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں لیکن میرا دل کسی اور جگہ ہے۔ دیکھیں نا، بندہ رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور پھر کہیں اور رہا، کتنی بڑی یہ بیماری ہے۔ بس دل پہ اثر ہی نہیں کرتا قرآن حدیث رسول کی بات سن کر، میرے دل پہ کوئی چینج ہی نہیں آتی، میری لائف اسی طرح، لائف سٹائل اسی طرح چل رہا ہے، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہیں پیدا ہوتی، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، درود و سلام پڑھنے کو طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ آخر مجھے غور کرنا چاہیے کہ میرا یہ اندر کا جو سب سے بڑی مشینری ہے، میرا دل ہے، کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے، اور بندہ اس کا علاج کرے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کہا، کہنے لگے حضور دل سو گئے ہیں، نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ حضرت حیدر کرار کے خلیفہ اور شاگرد ہیں خواجہ حسن بصری، جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو کہ سو گئے ہیں، یہ کہو مر گئے، اس لیے کہ جو سویا ہوا ہو نا اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جس پر نہ قرآن اثر کرے، نہ حدیث رسول اثر کرے، نہ صحابہ کی باتیں اثر کریں، نہ اولیاء کی باتیں اس پر اثر کریں، جی، تو اسے چاہیے وہ دل کا علاج کروائے کسی کے پاس جا کر کہ اس کا دل مر چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبات کے اندر ایک جگہ فرمایا، لوگو یہ زندگی کا دروازہ تمہارے اوپر کھلا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھو، پتہ نہیں یہ کس وقت بند ہو جائے۔ زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب نے زندگی دی ہے تمہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے غنیمت سمجھو اسے، اور اس میں اعمال تیار کرو جو اس دن تمہارے کام آئے، قبر میں تمہارے کام آئے۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا
کہ اس کا طریقہ کیا ہے، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اگر تم اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو تمہارے نبی نے جو دوائی تمہیں تجویز کی ہے اس دوا کو اختیار کرو، وہ دوا پڑھو، وہ دوا جو تمہارے نبی نے تمہارے لیے تجویز کی ہے کہ اس سے یہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، کثرت سے قرآن کا پڑھنا ہے۔ فرمایا قرآن کے پڑھنے سے تمہارے پتھر والے دل نرم ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا حضور غوث پاک نے سرکار کی حدیث لکھی الفتح الربانی میں، فرمایا دوسرا یہ ہے کہ تو کثرت سے موت کو یاد کر، کثرت سے موت کو یاد رکھ اور موت کے لیے تیاری کرتا رہے، ہر لمحہ موت ساتھ لے کے چل، یہ تصور تیرے اندر رہے کہ پتہ نہیں کس وقت آ جائے گی۔ اپنے معاملات ٹھیک رکھ۔ اور تیسرا فرمایا جو نیک لوگوں کی مجلسیں ہیں، واعظ و ذکر خدا کی مجالس کے اندر جا کے بیٹھا کر، تاکہ اللہ تیرے دلوں کی سختی کو نرمی کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو ہے وہ لکھی، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے تیرے لیے نسخہ تجویز کیا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواب میں اللہ کریم کا دیدار کیا۔ بزرگان دین کو خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اہل ایمان کو بھی نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو۔ خواب میں دیدار ممکن ہے، لیکن جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ دیدار ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے کہ معراج کی رات سرکار نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور جب میں نے پوچھا اپنے باری تعالیٰ سے کہ تیرا قرب اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہے، قریب ہونا چاہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے فرمایا کہ اگر تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر کثرت سے میرا قرآن پڑھا کر، تجھے میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تو خالق کائنات نے فرمایا چاہے کوئی سمجھ کر پڑھے اور چاہے ویسے اس کی تلاوت کرے، جو کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا اسے میرا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت۔ حضرات تین باتیں یاد رکھنی ہیں آج کی اس مجلس میں، ایک تو تلاوت قرآن ہے، دوسرا موت کو یاد رکھنا ہے، قبرستانوں میں جایا کریں، ہفتے میں کم از کم ایک بار قبروں کو ضرور جا کر دیکھا کریں تاکہ ہمیں اپنی قبر یاد رہے، جانے والوں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی قبر کو بھی بندہ پھر تیاری کرتا ہے، یاد رہتی ہے، جو چیز نظر آتی رہتی ہے سامنے، ذہن میں رہتی ہے کہ یار میں نے یہاں آنا ہے، یہ ہے مقام جی۔ اور تیسرا فرمایا مجالس ذکر و واعظ، کہ جو قرآن حدیث کی محافل ہیں، ذکر کی مجالس ہیں، ان میں بیٹھا کرو۔ ان تین باتوں سے تمہارے دلوں کی سختی دور ہو جائے گی، دل نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس مبارکہ میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اور خدا اپنے فضل و کرم سے مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور انہیں اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔